2024 ایک لیپ ایئر ہے، یعنی اس میں 365 کی جگہ 366 دن ہوں گے، اور یہ اضافی دن سال کے سب سے چھوٹے مہینے یعنی فروری کو ملتا ہے، اور یوں ہر لیپ کے سال میں فروری 28 کی جگہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ عموماً لیپ کا سال ہر 3 سال بعد آتا ہے، جیسے کہ 2020 ایسا سال تھا جس میں فروری کے 29 دن تھے، اور رواں برس کے بعد اگلا ایسا برس 2028 ہوگا۔ تاہم ایسا ضروری بھی نہیں، اور اس بات کی وضاحت ہم آگے چل کر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے دنیا بھر میں کس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلنڈر کے مطابق ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے جو زمین کو سورج کے گرد مدار میں گھومنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تاہم یہ مدت پورے 365 دن نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ زمین کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 365.24 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 56 سیکنڈ بنتے ہیں۔ اسے سائیڈیریل ایئر کہتے ہیں۔ سائیڈیریل سال عام سال سے تھوڑا زیادہ طویل ہوتا ہے، اس لیے اس میں سے اضافی گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ نکال دیے جاتے ہیں۔ تاہم ہر کچھ سال بعد ایک دن کا اضافہ کرنے سے ان اضافی گھنٹوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیپ ایئر کے ساتھ مختلف رواج اور توہم پرست نظریات موجود ہیں۔ بیچلر ڈے، جسے لیڈیز پرویلج بھی کہا جاتا ہے، ایک آئرش رواج ہے جس کے تحت خواتین کو لیپ ڈے پر مردوں کو شادی کی پیشکش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جدید دور میں تو خواتین سال کے کسی بھی دن کسی مرد کو شادی کی پیشکش کر سکتی ہیں، لیکن یہ رواج خاصا پرانا ہے اور اس کی بنیاد 5ویں صدی میں ملتی ہے۔ اگر خواتین کی جانب سے کی گئی شادی کی پیشکش رد کر دی جائے تو اس حوالے سے بھی رواج موجود ہے۔ مرد کو اس خاتون کو دستانے یا ریشم کا گاؤن خرید کر دینا ہوگا۔ دوسری ثقافتوں میں لیپ ڈے کو بری قسمت سمجھا جاتا ہے۔ یونان میں لیپ ایئر کے دوران شادی کرنے سے اجتناب کرنے کا کہا جاتا تھا، خاص طور پر لیپ ڈے پر، کیونکہ اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ یہ شادیاں طلاق کی صورت میں ختم ہوں گی۔ ثقافتی اعتبار سے یونانی لیپ ایئر میں شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں لوگ یہ مانتے تھے کہ لیپ ڈے اس وقت ہوتا ہے جب چڑیلیں جمع ہو کر کچھ برا کرنے لگتی ہیں۔ کچھ اسکاٹس اب بھی 29 فروری کو بچے کی پیدائش کو بری قسمت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ثقافتوں میں اسے پیدائش کا خوش قسمت دن تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ ماہر نجوم کا ماننا ہے کہ اگر آپ کی پیدائش لیپ ڈے پر ہو تو آپ میں انوکھی خصوصیات ہوتی ہیں۔ قدیم روم میں بادشاہ جولیس سیزر کی جانب سے لیپ ڈے کا اضافہ کرنے کے لیے فروری کے مہینے کا انتخاب کیا۔ سیزر نے اس حوالے سے اصلاحات کرتے ہوئے جولین کیلنڈر رائج کیا تھا، جس میں ایک لیپ ایئر بھی تھا تاکہ اسے شمسی سال کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ جب 1582 میں جولین کیلنڈر تبدیل ہو کر گریگورین کیلنڈر بنا تو فروری میں لیپ ڈے کا اضافہ کیا جاتا رہا۔ اگر لیپ ایئر نہ ہوتے اور کیلنڈرز میں اضافی وقت کو نہ دیکھا جاتا تو موسموں کے آغاز اور اختتام کے اوقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر گزشتہ 700 سال کے دوران قطب شمالی میں موسم گرما دسمبر کے مہینے میں آنے لگتا، نہ کہ جون میں۔ اگر ہمارے کیلنڈرز میں لیپ ایئر نہ ہوتے تو قطب شمالی میں موسم سرما جون میں آتا، جبکہ قطب جنوبی میں اس وقت موسم گرما ہوتا۔ زیادہ تر افراد کا ماننا ہے کہ لیپ ایئرز ہر 4 سال بعد آتا ہے، لیکن ایسا ہر مرتبہ ہی نہیں ہوتا۔ ضابطہ یہ ہے کہ ایک سال کو لیپ ایئر تب سمجھا جاتا ہے جب اگر اسے 4 پر تقسیم کیا جائے تو نتیجہ ہول نمبر آئے۔
ان میں وہ سال شامل نہیں کیے جاتے جنہیں 100 پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر ایک سال کو 400 پر تقسیم کیا جائے اور نتیجہ ہول نمبر آئے تو اسے بھی لیپ ایئر ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقیناً پیچیدہ لگ رہا ہوگا، لیکن آئیے اسے مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سال 2000 لیپ ایئر ہے کیونکہ اسے 4 اور 400 پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم 1700، 1800 اور 1900 کو 4 پر تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن 400 پر نہیں، اس لیے یہ لیپ ایئر نہیں۔ اگلی مرتبہ جب 4 سال کے بعد کوئی